السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 151۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا، جس طرح بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں، رسولاً، ایک رسول، منکم، تمہیں میں سے، یتلو، جو تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیاتنا، میری آیات، ویزکیکم، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور سکھاتا ہے وہ تمہیں کتاب اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، تعلیم دیتا ہے تمہیں، ما، ان باتوں کی، لم تکونوا تعلمون، نہیں تھے تم جنہیں جانتے۔ یعنی جس طرح ہم نے قبلہ بیت اللہ کو بنا کر ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پورا کیا ہے کہ اللہ اس شہر کو، اس گھر کو برکتوں والا بنا اور لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر، اس دعا کو قبول کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی جو انہوں نے کہا تھا کہ ان میں سے ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو اور وہ انہیں تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہ دونوں دعائیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبول کی ہیں اور تم پر اپنی نعمت ان کے ذریعے پوری کر دی ہے۔ کتاب اور حکمت، حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، آپ کا عمل، یعنی قرآن مجید پر آپ نے جس طرح عمل کیا ہے، جو حدیث ہے، سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مراد ہے۔ حدیث اور سنت دونوں کا ایک ہی معنی ہے، کچھ لوگ اس میں فرق کرتے ہیں لیکن یہ فرق درست نہیں۔ ہر حدیث سنت ہے اور ہر سنت حدیث ہے۔ حدیث کہتے ہی اس کو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا آپ کا فعل یا آپ کی تقریر ہو۔ تقریر کا معنی آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی یا کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے اس کو قبول کر لیا، اس کا انکار نہیں کیا، اس پر اعتراض نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں آپ کی تقریر۔ تقریر قررہ، کسی چیز کو مقرر رکھنا، برقرار رکھنا۔ تو اس کی بات سنی اور اس کو ویسے ہی برقرار رکھا، اس کو آپ نے موڑا نہیں، انکار نہیں کیا، اس پر اعتراض نہیں کیا، یہ ہے تقریر۔ تو یہ تینوں ہی چیزیں حدیث ہیں، تینوں ہی چیزیں سنت ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے بیان کیا، کہا، وہ حدیث ہے اور جو آپ نے عمل کیا وہ سنت ہے۔ اچھا، اس میں فرق کیوں کرنا ہے؟ کہتے ہیں جو حدیث ہے نا وہ حجت نہیں، جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے عمل کیا ہے ہمارے لیے، بس وہ حجت ہے۔ تو یہ غلط ہے تقسیم۔ جو آپ نے کہا ہے وہ بھی ہمارے لیے لازم ہے، جو آپ نے کیا ہے وہ بھی لازم ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھائے تمہیں جو تم جانتے نہیں تھے۔ انسان کی عقل اتنی مکمل نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو پہلے سے جان لے، تو بہت ساری باتیں وہ ہیں جنہیں انسان اپنے علم، اپنے تجربے کی روشنی میں نہیں جان سکتا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی۔ فَاذْكُرُونِی، سو تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ ان نعمتوں کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرتا رہے، اسے ہی ہمیشہ یاد رکھے۔ ذکر کا ایک معنی وہ جو ہمارے ہاں معروف ہے، محفل ذکر، کیا ہوگا؟ اجتماعی طور پر بیٹھ کر تو کچھ چند مخصوص الفاظ جو کہ ثابت بھی نہ ہوں ان کا ورد کیا جائے گا، اونچی اونچی آواز کے ساتھ، لائٹیں بند کر کے اور باجماعت۔ یہ کوئی ذکر نہیں ہے
نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ذکر کا معنی ہے یاد رکھنا، یاد کرنا۔ تو جس طرح زبان سے ذکر ہے وہ ذکر کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ آپ نے جو اوراد اور وظائف بتا دیے وہ کافی ہیں، ان کی موجودگی میں اور کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جو عدد بتا دیا اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، اور جن کا عدد نہیں بتایا ان کا عدد مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا ذکر قولی۔ اور فعلی عملی ذکر، انسان جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، لازمی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھتا ہے، تب ہی وہ عمل کر رہا ہے۔ نماز کیوں پڑھتا ہے یہ شخص؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، کیوں زکوٰۃ دے رہا ہے؟ اللہ کا حکم سمجھ کے، تو وہ بھی اللہ کو یاد کر کے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ کوئی جہاد پر گیا ہے تو کیوں گیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے، قرآن کا حکم سمجھ کے، تو یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، کسی کو برائی سے روک رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ساری ذکر کی ہی صورتیں ہیں۔ کوئی مہمان آ گیا، مہمان کا اکرام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ ورنہ وہ مہمان کو دھتکار دے اور بھیج دے، اس کا اکرام نہ کرے، اس کی ضیافت نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اس کے نبی کی سنت کو بھلا دی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سارے کام چھوڑ دے کہ جی میں تو ذکر کروں گا، اور ہر وقت بیٹھا رہے ذکر کرتا رہے، اور اس نے 1000 دانوں کی تسبیح بنائی ہوئی ہو اور ان پر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا رہے، لیکن یہ سارے فرائض اور یہ سارے معاملات چھوڑ دے، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے کہ زندگی کے سارے معاملات سے لا تعلق ہو جائیں اور صرف ذکر سبحان اللہ کہتے رہیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ اور ادھر اسلام کی امت کی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ شخص اس وقت بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور بڑی بڑی تسبیحات کر رہا ہے، یہ ذکر کے منافی ہے عمل۔ تو فاذکرونی، اس کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ اذکرکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندے کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر وہاں رہتا ہے، تو اس سے بڑی اور سعادت خوش نصیبی کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں، جب اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ انسان مجلس لگائے گا اپنے جیسے دوستوں کے ساتھ، انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اللہ کی کوئی بات کرے گا، دین کی کوئی بات کسی کو سنائے گا، گناہ کے کسی کام سے روکے گا، خیر کی کوئی بات پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کریں گے، دیکھو فلاں بندہ وہ اللہ تعالیٰ کا میرا ذکر کر رہا ہے، وہ جنت کی بات کر رہا ہے، جہنم سے ڈرا رہا ہے، وہ لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو برائی سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ تذکرہ اس بندے کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاں کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جو تسبیحات اور تحلیلات وغیرہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہو، یہ کلمات پروانوں کی صورت میں آسمان پر جا کے اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اور وہاں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں۔ یہاں بندے نے سبحان اللہ کہا ہے، اور وہاں یہی سبحان اللہ ایک پروانے کی شکل لے کر اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرے گا، اور وہاں پر وہ اس بندے کا نام لے کر طواف کر رہا ہوگا جس نے وہ کلمہ ادا کیا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی یہ بات ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی ذکر میں آتی ہے، انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر اس قدر روشن ہوتے ہیں کہ آسمان والے ان گھروں کو ستاروں کی طرح روشن دیکھتے ہیں۔ جس طرح زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، اسی طرح آسمان والوں کو وہ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جن گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری ذکر کی ہی صورتیں ہیں۔ واشکروا لی، میرا شکر کرو۔ شکر
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، ولا تکفرون، نہ شکری نہ کرو۔ شکر کا معنی یہی ہے کہ زبان سے بھی اور عمل سے بھی شکر ادا کیا جائے، زبان سے الحمدللہ کہتے رہیں اور چیزوں کی نسبت اور نعمتوں کی نسبت کسی اور کی طرف کرتے رہیں تو یہ شکر نہیں ہے۔ زبان سے کہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کچھ دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، لیکن عملاً بیٹوں کے نام رکھے ہوئے ہیں جناب، فلاں بخش، مولا داد، نبی بخش، پیر بخش، تو یہ شکر نہیں ہے، یہ تو ناشکری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔